الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 12 پڑھنے لگے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے گزارش کی تھی ہم تجوید کے خاص قوانین کی طرف جا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تجوید القرآن کا ایک خاص سبق قلقلہ کے حوالے سے پڑھا تھا۔ آج ہم تجوید کے دوسرے اہم سبق کی طرف جا رہے ہیں۔ مدنی قاعدہ سے سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد 4 ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تلاوت میں تغنم، ترنم اور خوبصورتی پیدا کرنے والے چند اہم عناصر میں سب سے اہم عنصر نون ساکن اور تنوین ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ آج ہم 2 قواعد پڑھنے لگے ہیں۔ پہلا ہے اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفاء۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفاء کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ سامعین، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ کریں گے۔ حقیقتاً یہ سٹیٹمنٹ اگر مزید کلیئر کی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اخفاء کریں گے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے غنہ کریں گے۔ اخفاء کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غنہ کریں گے لیکن کلیئر غنہ نہیں کریں گے، چھپا ہوا غنہ کریں گے۔ اب اخفاء اور غنہ ان دو میں کیا فرق ہے، یہ آپ ہمارے چینل پہ سرچ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اخفاء اور غنہ میں فرق۔ ابھی ہم اظہار اور اخفاء کے مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اس سبق کو آپ اپنے پریکٹس کے لیے جوڑ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اظہار اور اخفاء کی مشق کرنے کے لیے ہم بغیر جوڑ کے اس سبق کو پڑھیں گے۔ من اجل، ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا۔ نون ساکن کے بعد الف آیا ہے، الف حروف حلقی میں سے ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ من ہاد، من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ ان تمام کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے، اس لیے ہم نے ان تمام کلمات کو بغیر غنہ کے پڑھا ہے، یعنی ہم نے اظہار کیا ہے۔ فَمَن تَبِعَ،
मिन समरतिन मिन जूइन मिन दूनिकुम मिन ज़हबिन फ़इन ज़ललतुम मन सफ़िह मन शकर मिन सलसालिन इन ज़ललतु मिन तीनिन मन ज़लम मिन फ़ुरूजिन मिन क़ब्लु मिन किताबिन। जी सामिईन, इन तमाम कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से एक हर्फ आया है। इस वजह से इन तमाम कलिमात में हमने इख्फ़ा किया है, यानी छुपा हुआ गुन्ना किया है। गुन्ना ज़रूर किया है, लेकिन इसको टर्म में इख्फ़ा बोलते हैं, यानी छुपा हुआ गुन्ना। यनअउना मिनहुम अनअमत वनहर फसयुनग़िज़ून वल्मुनख़निक़तु अंत तंसउन नुशिज़ुहा यंसुरून मंज़ूदिन यंतिक़ून उन्ज़ुर अनफुसिकुम यंक़ुज़ून मिनकुम अज़ाबन अलीमन ग़ैर तजिदूहु अदनिन तजरी बलदन आमिनन क़ौलन सक़ीलन शिहाबुन साक़िबुन नूहन हदैना फ़सब्रुन जमीलुन ख़ल्क़िन जदीदिन जुरुफ़िन हारिन कअसन दिहाक़न बख़्सिन दराहिम समीउन अलीमुन सिराअन ज़ालिका यतीमन ज़ा मक़रबतिन ख़ुलुक़िन अज़ीमिन सईदन ज़लक़न यौमइज़िन ज़ुर्क़न क़र्ज़न हसनन क़ौलन सदीदन बिक़ल्बिन सलीमिन मुलाक़िन हिसाबियह बअसिन शदीदिन अज़ाबुन शदीदुन क़ौमन ग़ैरकुम अमलन सालिहन रिजालुन सदक़ू क़लीलतिन ग़लबत अज़ाबन ज़िअफ़न मुस्फ़िरतुन ज़ाहिकतुन अलीमुन ख़बीरुन सबहन तवीलन
سماوات طباقا رفرف خضر سحاب ظلمات نفس ظلمت قوما فاسقين سبلا فجاجا ثمنا قليلا فتح قريب رسول كريم كراما كاتبين